نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامي. محترم عزیز میرے ساتھیوں اور عزیز دوستوں اور اسٹیج پر رونق علماء کرام اور یہاں کے ذمہ داران، اللہ نے دنیا میں ہمیں ایک مقصد دے کر بھیجا ہے. میرے بات کیا ہے مجھے کیا کرنا، ریٹن جواب آنا کبھی کے بات میں سمجھ آنا. اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اللہ کی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ نے کیا کیا؟ جنات انسان کو پیدا کیا نہیں، اللہ کس کے واسطے پیدا کرے؟ عبادت کے لیے پیدا کرے. ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا؟ اللہ کو راضی کرنا. کیا کرنا؟ اللہ کو راضی کرنا. ہماری زبان میں بات کے لیے نہیں، تاکہ کیا ہو جائے، ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو کر جب اللہ کے پاس جائے، اللہ ہمارے سے کیا ہو؟ اللہ ہمارے سے خوش ہو جائے. میں چھوٹی بات نہیں کروں گا، پوری بات حضرت ہے. میں کارگزاری سناؤں گا انشاءاللہ. ضرور اس کارگزاری سے آپ حضرات کو ضرور فائدہ ہو. میں نیا امام مسجد میں بن کر آیا تھا. تقریباً میری عمر اس وقت 20 پر 3 یا 20 پر 4 سال تھی. میں فراغت حاصل کر کے دارالعلوم سے سیدھا امامت کے لیے ایک بھائی سے میری ملاقات ہوئی عشاء کی نماز کے بعد. وہ فل اپنے دھن میں تھے، یعنی نشے میں تھے. میں نے کہا کہ آؤ نماز کو. انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹا بچہ مجھے بول رہا ہے. لگاتار ان کے اوپر 2 مہینے مسلسل محنت کی گئی. کیا محنت؟ روزانہ گھر کو جانے کے لیے خالی 2 مہینے نماز کو آؤ، نماز کو آؤ، نماز کو آؤ، یہ دعوت دینی شروع کر دی. ایک دن انہوں نے کہا کہ چلو بھی آؤ نماز کو. کیا اتنا پیچھے پڑ گیا تو آخرکار جمعہ کی نماز کو آئے. بعد میں محلے والوں سے معلوم ہوا جب سے پیدا ہوئے انہوں، جب سے ہوش سنبھالے، جب سے ان کی شادی ہوئی، اس وقت سے لے کر اب تک انہوں مسجد کو نہیں ہے. میں بڑھاوا نہیں دکھا رہا ہوں. اگر کام صحیح طریقے سے کیا جائے تو اللہ کی طرف سے کیسے مددیں آتی ہیں یہ بتانا مقصود ہے. 2 مہینے کے بعد آئے، نماز کا طریقہ معلوم نہیں تھا. اس کے بعد آدمی لوگوں کو دیکھ کر انہوں جمعہ کی نماز پڑھے. نماز کے بعد وہ مسجد کے باہر نکل کر بولے حضرت آج کے بعد میں قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑو. یہ نماز میں اتنی روحانیت ہے کہ صرف بول اچھے ہوں. کیا ہو؟ بول اچھے ہوں، اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھا ہو. اس سے سامنے والا ہمارے اخلاق دیکھ کر کیا ہو جائے؟ پگھل جائے. اب زیادہ فورس کر دے تو مولوی صاحب دیکھ لے تو تمہارا کام ہوتی نا، اپنا سکھانے والے لگے اتنا معلوم نہیں اسلام کیا یہ کیا. آپ دیکھ لے تو تمہارا آج بھی لوگ بہت بولتے ہیں اور لے. اس لیے اور ایک کارگزاری جب ہمارا سال چل رہا تھا اللہ کے راستے میں، جب ہمیں وقت لگا رہے تھے تو ممبئی کے مرکز میں ہمارا وقت گزرا. ممبئی کے مرکز میں کبھی بھی اللہ سے یہ دعا کرو ہر نماز کے بعد، یا اللہ جب بھی ہماری موت آئے، کیا ہے؟ موت آئے، ہماری زبان پر کلمہ ہو. یہ کبھی بھی بددعا نہیں کرنا اپنے حق میں. کیا میری زندگی ایسی ہو گئی، کیا لوگ مجھے
کھڑو اٹھو بیٹھو ایسا کرو بولنے والے ہوگے نہیں سمجھنا. کبھی بھی اللہ سے یہ مانگنا یا اللہ ایسی موت نصیب فرما جب میں مروں تب تو میرے سے راضی ہو جائے. میرے جانے کے بعد لوگ میرے سے یہ نہ کہیں دیکھو ایک نالائق چلا گیا, دیکھو ایک محلے کو ستانے والا چلا گیا, دیکھو ایک محلے کو تنگ کرنے والا چلا گیا. سمجھا بات. اسی لیے ایسی موت مرنا ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا تذکرہ کیا کرنا, لوگوں یاد کرنا. بربت گلی میں گزرے دیکھو یہ نوجوان تھا یہاں پر نمازوں کو بلاتا تھا, کیا پیارا نوجوان. لوگ یاد کرنا, لوگ یہ نہیں کرنا گیا سو اچھا ہوا بلا گئی سو اچھی ہوئی مریا سے اچھا ہوا. لوگ نہیں بولنا ایسے بنی گی انشاءاللہ. جب ہمیں ممبئی کے مرکز کے اندر تھے ایک باہر کی جماعت آئی. کیا آئی تھی؟ باہر کی جماعت ہے. کارگزاری اس لیے سنا ہوں حضرت تو آپ کی اصلاحی بیان کریں گے لیکن تھوڑی بہت کارگزاری جو میرے ذہن میں ہے میں وہ سنا رہا ہوں. باہر کی یمن کی جماعت آئی تھی, ہمارے پوری جماعت سے ملاقات کی. رات کو عشاء کی نماز ہونے کے بعد کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے ان سے ملاقات کی. ہم نے کہا جو آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں کوئی کارگزاری ہو تو بتاؤ. انہوں نے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا, ایک نوجوان کی طرف, اسے دیکھو اسے بولا جی ہمیں سب دیکھیں کیا ہے اس کے اندر. وہ نوجوان سے میں سلام کرا, وہ زاروں قطار وہ نوجوان رو رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جب ہماری جماعت نکلنے کا وقت آیا تو اس وقت لوگ کہہ رہے تھے اسے جماعت میں نہیں لے کے آنا. اسے نہیں لے کے آنا جماعت میں. یہ چند چیزیں جو غلط چیزیں جو غلط حرکتیں ہم انجوائمنٹ کے طور پر ہم چند چیزیں اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے پر تو چند چیزیں کر لیتے ہیں جس سے ماں باپ بھی ناراض. جب ماں باپ ناراض تو کون ناراض؟ اللہ کے رسول ناراض. اللہ کے رسول ناراض تو کون ناراض؟ اللہ ناراض. اللہ کو ناراض کرके دنیا میں کیسے ہوگا؟ نہیں, چند لوگوں کی بات سن کر, دوستوں کی بات سن کر, چند فرینڈز کی بات سن کر ہم یہ سمجھنے لگے میرا دوست میرا پیارا. ہمارے دوست آئے, کوئی تمہیں سلام کرنے آ رہا, کوئی تمہیں یہ اسٹک بھی بات کر بلانے آ رہا. یہ ساری چیزیں جو تمہارے دوست رات رات جگاتے تھے کوئی آ رہا نہیں آئیں گے, اس لیے کہ وہ تمہارے دوست نہیں تمہارے دشمن. کون ہے وہ آپ کے دشمن ہے. دشمن کا کوئی ساتھ دیتا. ابھی بھی یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں, حضرت بھی میرے ساتھ ایک بچہ پڑا ہے, میں کبھی سے دیکھ کر ہو رہا, میرے انکل سے آنسو کی کبھی سے دیکھ نہیں. فیضان کھڑے ہو, کھڑے فیضان. میرا ساتھی ہوئی, میں علی میں پڑھ رہا تھا, بیٹھا بیٹھا. اللہ اس کی عمر میں برکت دے, اللہ ان کے گھر والوں کو صبر دے, اللہ بچے کے یہ ہدایت کے راستے اللہ کو میرے بچہ میرے ساتھ پڑھا, میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ماشاء اللہ. بچے نے پھر شروع کیا تھا, پتہ نہیں کیا حالات ہے کے گھر میں, تبھی سے وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے, میں بھی اسے دیکھ رہا ہوں. وہ سمجھ رہا ہے میں اسے بات نہیں کروں گا تو اسے جاتے وہ ضرور گلے بھی لگ جاؤں گا انشاءاللہ. تو چند منٹوں کے بعد امیر صاحب نے بلایا اور بلا کر کہا حضرت میں اس کی کارگزاری سناؤں گا. تو جماعت میں چند ساتھی تھے جسے عربی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو ہم بھی ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ جماعت میں جب نکلے یہ نوجوان جب آ کر اپنا نام لکھاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اگر یہ آئے گا تو ہم جماعت میں نہیں, یہ آئے گا ہم جماعت میں نہیں آئیں گے, اس کی عادتیں ہمیں لگ جائیں گی. لوگ اتنا برا سمجھتے ہیں صرف چند برے حضرتوں کو اپنی زندگی میں رہنے کی بجائے. ہماری اصل گاڑی کھلی ہے. جب تک بھی کیا ہوگا, میں موٹی بھاشا میں بول رہا ہوں, ایک اللہ بولنے والا بھی رہے گا تو اللہ کیا کریں گے, ہماری ویلیو اتنی ویلیو اللہ ہمیں دے کر ہے تو ہماری اللہ کے پاس قدر کتنی ہے نہیں قدر. تو اس کے بعد انہوں نے بتایا بہت تکلیفوں کے باوجود اس کو ہم لے کر آئے ہیں
سب نے انکار کر دیا تھا. میں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جائے گا ضرور ایک راستہ پا جائے گا. روزانہ اللہ کے راستے میں آ کر بھی تقریباً 35 دن تک, کتنے دن تک؟ 35 دن تک وہ آتا. روزانہ امیر صاحب اسے مارنے کی کوشش کرتے, سمجھانے کی کوشش کرتے, ہر طرح سے اس کی اصلاح کرتے. وہ سمجھتا نہیں تھا. روزانہ اسے کچھ چیزیں دے کر, جو بھی دوائیاں تھی, ایک حمام میں بند کر دیا جاتا. تقریباً 35 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد ایک دن جب آخری دن تھے, جب وہ کھانا کھانے کے لیے بٹھایا گیا, وہ بیٹھ کر رو رہا اور یہ سوچ رہا تھا یا اللہ اتنے نیک لوگوں میں آ کر بھی میں نہیں سدھرا تو پھر کب سدھر. سمجھنے کی بات ہے. نیک لوگ تمہارے حضرت اور ذمہ داران کی رب ہے نہیں. اتنے لوگ نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر یہاں نہیں سدھرا تو پھر کہاں سدھر نہیں, پھر کہاں سدھر نہیں سدھر سکتے. تو اس کے بعد اسے امیر صاحب بولے ایسا ایسے حالات نہیں ہونے. دوسرے دن جب ہماری روانگی کا وقت ہوا, رات کو اس کا انتقال ہوا. ہم نے امیر صاحب سے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے, رات کو کارگزاری سنا ہے, سویرے اس کا انتقال ہو گیا. امیر صاحب نے کہا یمنی تھے, چاروں قطاروں کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. انہوں نے کہا رات میں جب تہجد کے لیے کھڑا ہوا وہ میرے پاس. امیر صاحب میں اللہ سے سچی پکی توبہ کرنا چاہتا ہوں. اگر اللہ میں توبہ کروں گا تو اللہ قبول کرے گا. 99 قتل کرنے والے کو بھی اللہ معاف کرنے پر قادر نہیں. اللہ ہر چیز کو معاف کرنے والا نہیں. دنیا والے معاف کراتی, دنیا والا آپ کو 100 روپے دے دے گا, جب تک وہ 100 روپے واپس نہیں آتے تب تک کے معاف کرے. اس کے بعد امیر صاحب سے رات کو کے پاس آیا تھا, دعا کر رہا تھا. جب فجر کی اذان ہوئی تو سجدے کے اندر اس کے انتقال. زندگی نشے میں گزری, زندگی شراب میں گزر گئی. وقت کیسا آیا, سچی پکی توبہ کرو گے اللہ موت سجدے میں لے جائے. آئی بات سمجھ میں, لمبی تھوڑی بات نہیں ہے. ایک وعدہ آپ اللہ سے ضرور لے کر جاؤں گا, سچی پکی توبہ کریں گے انشاءاللہ. ایسی توبہ کرو جب ہم یہاں سے جائیں ہمارا محلہ ہم سے کہے آگر مسجد کو بھی لوگوں کو سمجھو. ایسی تربیت لے کر جاؤ, جائیں گے انشاءاللہ. تقریباً ہم بھی 5 سالوں سے دیکھ رہے ہیں عمران بھائی کو, بہت محنتیں پڑھ رہے ہیں. ان کے لوگ محنت پڑھ رہے ہیں, کے ساتھی محنت پڑھ رہے ہیں. اللہ کو جزائے خیر دے. اللہ کے کام کرنے کو, اللہ کے خدمات کو اللہ قبول فرمائے. جو بھی آئے ہیں اپنی اصلاح کر کر اپنی تربیت پا کر جائیں انشاءاللہ. ضرور اللہ دنیا میں جب باہر نکلیں گے اللہ ضرور ہی انتقام دے گا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.